اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 146 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوطی سے تھام لیا اللہ تعالیٰ کو اور خالص کر لیا اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، تو یہی لوگ جو ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ گزشتہ آیات میں منافقین کی منافقانہ عادتوں کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد ان کے بدترین انجام سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت والے دن منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور اپنے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کو بدترین انجام سے بچنے کی ایک صورت رب کریم فرما رہا ہے کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ زندگی ہی میں اپنے اعمال بد سے توبہ کر لیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر لیں۔ توبہ پلٹ آنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک رعایت ہے جو منافقین کو ابھی دی جا رہی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آغاز میں رب کریم جو ہے انہیں منافقین کو منافقت سے نکلنے کے لیے تجاویز انہیں عطا فرما رہا ہے، اصلاح کی طرف انہیں مائل کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 142 اور 143 میں رب کریم نے منافقین کی 4 بری عادتوں کو بیان کیا ہے، تو یہاں رب کریم ان کے لیے اصلاح کے لیے 4 تجاویز دے رہا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 142 اور 143 میں کون سی 4 بری خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا ذکر کیا گیا ان 2 آیات میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز میں کاہلی اور سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ تیسری ان کی عادت بد کا ذکر کیا گیا کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ چوتھی عادت بد کا ذکر کیا گیا تھا کہ مذبذبین بین ذالک، وہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ آیات میں ان کی 4 بری خصلتوں کا ذکر کر کے رب کریم اس آیت میں ان کی اصلاح کے لیے 4 شرطیں بیان فرما رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کر کے نفاق اور ریا کو چھوڑ دیں۔ توبہ صرف لفظی توبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے دل میں غلطی کا احساس ہونا، اپنی غلطی پر نادم ہونا اور اپنی غلطی پر رب کے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگنا اور آئندہ اس راہ کو نہ اپنانے کا عزم کرنا، آئندہ اپنی اصلاح کر لینا، یہ توبہ کے لیے ضروری شرائط ہیں۔ دوسرا رب کریم نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اعمال کی اصلاح بھی شرط ہے۔ تو ریاکاری کو وہ اخلاص سے بدل لیں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر گڑ گڑائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اصلاح اصل میں مسلسل عمل ہے۔ جیسے روز ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح انسان کی اصلاح کا کام بھی ایک دن کا عمل نہیں ہے۔ اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان نیک اور صالح لوگوں کی صحبت شعوری طور پر اپنائے، کیونکہ نیک صالح لوگوں کی صحبت سے ایمان بڑھتا ہے۔ دوسری اصلاح کے لیے دوسری چیز جو معاون ثابت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں۔ تیسرا، دین کی محفلیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اس سے روح کو توانائی ملتی ہے۔ ان راستوں پر چلنے سے انسان کے عمل میں اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ دوسری شرط ان کے راہ راست پر آنے کی یہ ہے کہ وہ اصلحوا،
اپنی اصلاح کر لیں۔ تیسری شرط کیا بتائی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے لازم ہے کہ دلوں کا زنگ اتر جائے، اصلاح کے لیے دل مائل ہو جائے اور شیطان کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے کو اپنا لیں۔ قرآن پاک میں رب کریم فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو پس تحقیق اس نے بہت مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے عہد کا نام ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت وجہی للہ، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا۔ جیسے ہم روز نماز میں سورۃ فاتح میں پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو منافقین کے منافقانہ رویے سے بچنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، اللہ کے قرب کے لیے کوشش کریں، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی بات، اللہ کا ذکر اور اللہ کی رضا کو زندگی کا لاہ عمل بنا لیں۔ اللہ کا راستہ زندگی کا مقصد بن جائے۔ اللہ کے ہر حکم کو مضبوطی سے پکڑیں، بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفتم بید اللہ وترفتم بأیدیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن پاک ایک رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن پاک ہی وہ مضبوط رسی ہے جس سے صدق کے دل کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ سے ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے وہ بچیں جو بگاڑ پیدا کرتی ہیں، غافل لوگوں کی غافل مجلسوں سے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، غافل کرنے والے کاموں سے بچیں، اگر کبھی ہو جائے تو پلٹ آئیں۔ اگلی شرط کیا بتائی گئی ہے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں۔ دین سے مراد نیک کام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت دیندار ہے تو اس سے نیک کام ہی مراد ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرے اور اس عمل پر لوگوں کی تعریف پسند نہ کرے، اس کا شوق نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ہم جب دین کے لیے کام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کام کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرکا کی شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے خالص میرے لیے کیا وہی قبول کروں گا، باقی ان کے لیے چھوڑ دوں گا جن کے لیے انہوں نے کیا ہے اسی سے اس کا اجر لے لیں۔ بات ہمارے سیکھنے کی ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت یا اس کے دین کا کام کریں تو لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر کریں۔ منافقین کا نفاق یہی تھا کہ وہ لوگوں کے پاس عزت چاہتے تھے۔ رب کریم نے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کو خالص رکھنا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو جتنے مخلص مومن تھے منافقت سے وہ بہت ڈرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رازدان رسول کا لقب ملا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 منافقین کے نام بتا دیے تھے اور انہیں راز میں رکھنے کی تاکید کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومن بندے ان سے پوچھتے ہیں اور قسمیں دے کر پوچھتے ہیں کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو مخلص بندے جو تھے وہ منافقت سے بہت ڈرتے تھے۔ ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے اس میں نفاق کا شائبہ بھی نہ آئے۔ ہم نے یہ ساری آیات پڑھی، کیا پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا
کہ یہ سارا ذکر صرف مدینہ کے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، حوالہ وہی ہے، اسی پس منظر میں بات ہے، مگر قرآن پاک کی تعلیمات تو آفاقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت یہ آیات ہمارے لیے چھوڑی ہیں، انہیں منسوخ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن پاک تو آئینہ ہے، ہر کوئی اس میں اپنے آپ کو دیکھ لے، ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ ان 4 عادات بد جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتائیں، کیا ہم ان 4 عادات بد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ 4 اصلاح کی تجاویز جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دی ہیں، کیا وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم کوشش اور تگ و دو کرتے ہیں؟ اور ان عادات بد سے دور رہنے کے لیے ہم کتنے کوشاں ہیں؟ آیت نمبر 147 ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہے بہت قدردان اور بہت علم والا۔ کیا خوبصورت محبت بھرا اور اپنائیت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ رب تم سے پیار کرتا ہے، رب تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم شکر کی روش اپنائے رکھو زندگی میں اور ایمان پر قائم رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کاہے کو عذاب دے گا؟ کس لیے دے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے اپنے بندوں کو؟ اسے کوئی اپنے بندوں کو عذاب دے کر مسرت ہوتی ہے؟ نہیں، اس نے اپنے بندوں کو اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ وہ انہیں عذاب کی اذیت دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ الہامی کتابیں اور صحیفے بھیجے کہ میرے بندے اللہ کی رضا کا راستہ اور جنت کا راستہ پہچان کر اس راہ پر چلتے ہوئے جنت کے حقدار بنے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام محبتوں کے باوجود، تمام سمجھانے کے باوجود، جب انہوں نے زندگی کو غارت کر دیا اور شیطان کے راستے پر چلے تو یہ ان کی اپنی چوائس تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کنجی ہے وہ شکر ہے۔ پہلا یہ کہ ایمان خالص ہو، دوسرا یہ کہ انسان کی زبان پر شکر ہو۔ یہ چیز ہمیں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی کے آخری حصے میں اتنا لمبا قیام فرماتے رات کی نوافل میں کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے مومن پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات اور فضل و کرم، سچے مومن پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات اور فضل و اکرام بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی سچے مومن کے اندر شکر کے احساسات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر مزے کی بات دیکھی ہے کہ رب کریم کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے میں اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ سوچیں، شکر بندے کا رب سے تعلق قریب سے قریب تر کرنے کا کتنا بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، بندہ شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے دین اسلام کی نعمت سے مجھے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں اس شکر کے بدلے اس کے اسلام میں ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی منزلوں کی طرف اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ بندہ اور شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، بندہ اور شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، بس پھر بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور جڑا رہتا ہے۔ علماء نے شکر کے 3 مدارج بیان کیے ہیں، قلبی شکر، قولی شکر اور عملی شکر۔ پہلا قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں احساس ہو کہ اس کی نعمتیں بے پایاں ہیں، یہ احساس سچا ہو، گہرا ہو اور حقیقی ہو،
تو زبان پر وہ احساس لفظ بن جاتا ہے اور وہ قلبی شکر قولی شکر بن جاتا ہے۔ جب اس کی نعمتیں، اس کے احسانات محسوس کریں تو اس کا تذکرہ کرنا زبان سے اس کا تذکرہ اور اظہار ضروری ہے۔ تو کیا شکر کی تسبیح الحمدللہ روزانہ پڑھنے سے قولی شکر کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، جب دل میں شکر کے احساسات گہرے ہوں گے تو زبان پر اس شکر کے لفظ ضرور آئیں گے، الحمدللہ کی صورت میں یا تسبیحات کی صورت میں، مگر یہ اس وقت اپنے اصلی رنگ میں شکر بنتا ہے جب احساسات کی گہرائی کے ساتھ بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہو، اس کا دل ان احساسات کے ساتھ، اس کا دل جو ہے وہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ کس سے کہہ رہا ہے اور کس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے یہ سوچے کہ دنیا کے تمام بادشاہوں میں بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ ہے جس کی ذات کا میں شکر ادا کر رہا ہوں، جس نے فرمایا ہے کہ میں سلطان نصیرہ ہوں، سب سے بڑا طاقتور بادشاہ ہوں، جو قوانین بنانے والا ہے، جو اسباب کا خالق ہے، کائنات کے تمام وسائل کا مالک ہے، اس کے انعامات اور اس کی نوازشات پر بے پناہ، اس کے انعامات اور اس کی نوازشات مجھ پر بے پناہ ہے کہ رب کریم نے خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اس مکمل احساس کے ساتھ جب انسان تسبیح بھی کرے تو وہ قولی شکر بن جاتا ہے۔ عملی شکر ہوتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عملی شکر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا کی ہے۔ تو دین اسلام کی تمام خوبیوں کو اپنی عملی زندگی میں جاری اور ساری رکھنا عملی شکر ہے۔ اسوہ حسنہ کے مطابق دین اسلام کی نعمتوں سے اللہ کے بندوں کو مستفید کرنا عملی شکر ہے۔ عبادات سے لے کر معاملات تک کے تمام تر خوبیوں سے اللہ کے بندوں کو مستفید کرنا جو ہے وہ عملی شکر ہے۔ سوچئے، دین اسلام کا حسن اخلاق ہے، دین اسلام کا حسن سچ بولنا ہے، دین اسلام کا حسن حاجت روائی کرنا ہے، دین اسلام کا حسن انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو عملی شکر یہ ہے کہ ان تمام تر خوبیوں کو، ان تمام صفات کو انسان بانٹتا چلا جائے۔ تو عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں اپنا اخلاق بانٹو، محبت بانٹو، معاف کرنا بانٹو۔ دیکھو کیا کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ علم، یہ زندگی کی مہلت، بس بانٹتے چلے جائیں اللہ کی راہ میں۔ یہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا عملی اظہار ہے۔ ہمارے تمام اعضاء و جوارح اللہ ہی کے راستے میں، اس کی رضا کے لیے، اس کے بندوں کے لیے ہمارے تمام تر اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے رہیں، پھر اللہ دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہم سوچیں کہ شکر کی روش کو نہ اپنانا، ہر وقت شکوہ کرنا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہوا، وہ مایوسی انسان پر طاری کر دیتا ہے، تو انسان ناشکری کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور ناشکری کا انجام کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت کے آخر میں رب کریم فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، شاکرن علیما، شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی یا قدر شناسی۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کون قدر شناس ہے؟ انسان اگر تھوڑا عمل اور شکر کا ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت بڑھ کر صلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ انسان اگر شرک کر کے یا پے در پے نافرمانیاں کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہ کرے تو اللہ کبھی بھی خام خواہ کسی کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ شکر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔
سچے ایمان کے ساتھ، مخلص ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شکر کی نعمت ہمیں عطا فرمائے کہ رب کی رضا کا اور رب کے قرب کا راستہ ہماری زندگی کا مقدر بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کہ برائی کا ذکر بلند آواز میں کیا جائے مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ہے اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اس آیت میں ہمارے تمدنی اور معاشرتی معاملات سے متعلق بہت ہی اہم بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات کھلم کھلا بلند آواز میں یا اعلانیہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ برائیوں کا ڈھنڈورا پیٹا جائے یا عیبوں کا چرچا کیا جائے، یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی عزت اچھالنا، رب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ایک استثناء ہے کہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اس ظلم کو بیان کرے جو اس پر ہوا ہے تاکہ اسے انصاف مل سکے اور اس پر کی گئی زیادتی کا مداوع ہو سکے، لیکن وہ بھی ہر ایک کے آگے اپنے پر ہونے والے ظلم کا اشتہار نہ لگاتا پھرے، بلکہ صرف اس کے آگے ذکر کرے جو اس کے اس دکھ کا مداوع کر سکے۔ وہ حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ ثالث بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے والدین ہوں یا برادری کو کوئی بزرگ ہو جو اسے انصاف دلا سکے، تو اس کے سامنے وہ اس زیادتی کا ذکر کر سکتا ہے۔ یعنی ظلم ہونے پر مظلوم کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی فریاد ایسی دعا بن جاتی ہے جس کی قبولیت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال کرنے کے لیے عرش سے آتی ہے۔ تو دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے، ہاں اگر ہے استطاعت تو پھر اس کا علاج کیا جائے۔ دیکھیں ہم کہ کسی میں برائی ہے تو ہمت کر کے پہلے اس سے ملیں، اسے پیار و محبت اور حکمت سے سمجھائیں، اس انداز میں سمجھائیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی تحقیر نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ یہ خود تو بہت نیک ہے اور سارے عیب مجھ میں ہی ہیں، اور عام لوگوں میں اس برائی کا تذکرہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مظلوم کو، ظالم کو کوسنے کی رخصت ہے، مگر یہ خیال رہے کہ حد سے نہ بڑھ جائے۔ جیسے قرآن پاک میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 41 میں رب کریم نے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کا بدلہ لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے جس نے گالیاں دینا شروع کی۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی اہل قبلہ کے ہاں مہمان بن کر جائے اور ساری رات گزر جائے لیکن وہ لوگ اس کی مہمانداری نہ کریں تو ہر مسلمان پر اس کی نصرت ضروری ہے، یعنی اس کی مدد ضروری ہے، تاکہ میزبان کے مال سے، اس کی کھیتی سے بقدر مہمانی اسے دلائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور میزبان اس کا حق مہمانی ادا نہ کرے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جب تک کہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ظالم کے معاملے میں شکایت اور اظہار کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید چند ایسے مواقع ہیں جہاں شریعت برائی کے اظہار کی اجازت دیتی ہے۔ مثلا کسی دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے متعلق لوگوں کو باخبر کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ اسی طرح جب گواہی دینی ہو تو جو سچی بات ہے اس کا اظہار کرنا بھی واجب ہے۔ باقی جہاں کوئی شرعی مصلحت اور ضرورت نہ ہو
جہاں کوئی شرعی مصلحت اور ضرورت نہ ہو وہاں کسی کے عیب کو اچھالنا یا دوسروں کے عیبوں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 149 ہے 149، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا تم اس نیکی کو چھپاؤ یا تم درگزر کرو کسی برائی سے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی گزشتہ آیت میں تو برائی کے اظہار سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں اس آیت میں نیکی کے متعلق اجازت ہے کہ چاہو تو اس نیکی کو ظاہر کرو یا چاہو تو اسے پنہاں رکھو۔ اللہ تعالیٰ خیر یعنی نیکی کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ اعلانیہ کی جائے یا پوشیدہ کی جائے، خیر خیر ہے۔ اس سے آگے رب کریم نے فرمایا اگر تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ خیر کے دو پہلو ہیں، ایک فرض اور دوسرا نفل۔ فرض کو اعلانیہ کرنا جو ہے ظاہر کر کے کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسے فرض نمازیں باجماعت اعلانیہ پڑھنا تاکہ دوسروں کو اس کی ترغیب ہو۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ میں بھی فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ اعلانیہ دے دینا تاکہ دوسروں کو اس کی رغبت ہو، مگر نفلی صدقہ چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح نفلی نمازیں بھی گھر پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ اسی آیت میں رب کریم فرماتا ہے اور تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا غفورا، کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو معاف کر دینا یقیناً نیکی کا اونچا درجہ ہے۔ تو یہاں ترغیبی انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تم ذکر کرو اور اس کے ظلم کے ازالے کے لیے کسی کی مدد حاصل کرو، اس بدگوئی پر یا اس برائی کے اظہار پر تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس آیت میں رب کریم نے فرمایا لیکن اس سے بھی اعلیٰ تر درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو معاف کر دو۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں رب کریم نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد حسن سلوک کیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ یقیناً کاملین اور اہل عزم کی پہچان ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے درگزر کرنے کی صفت کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان تو بعض اوقات بدلہ کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے معاف کرنے پر مجبور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ قدرت رکھنے کے باوجود ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اپنے بندوں میں بھی وہ یہی صفت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم و جبر مٹانے کا ایک بہترین قانون دیا ہے کہ ایک طرف تو ظلم کی صورت میں اتنا ہی برابر بدلہ لینے کا حق دے کر رب کریم نے عدل و انصاف کا نظام قائم رکھا ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کے برابر کا بدلہ اگر تم پر لو تو تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس اجازت سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں عدل و انصاف کا نظام قائم رکھا ہے۔ دوسری طرف مظلوم کو عفو و درگزر کی فضیلت بتا کر اعلیٰ اخلاق کا معیار دین اسلام کی شان اس کو واضح کیا ہے رب کریم نے۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحانک لا علی حلمک بعد علمک، تیری ذات پاک ہے، تو باوجود جاننے کے بھی بردباری اور چشم پوشی کرتا ہے۔ اور بعض فرشتے کہتے ہیں سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، اے قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کرنے والے تمام پاکیاں تیرے لیے ہیں۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے اور خیرات سے کسی کا مال گھٹتا نہیں ہے، عفو درگزر اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اور عزت بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے تواضع، فروتنی اور عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اور توقیر بڑھا دیتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کو معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اسی طرح کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور پردہ پوشی کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے اور جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ لوگوں سے خود کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ کیا اور یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا۔ صحیح مسلم۔ آیت نمبر 150 اور 151 کو اکٹھا لیں گے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ آیت نمبر 151 ہے اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں۔ یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں اگرچہ صاف طور پر یہود و نصارہ کا نام نہیں لیا گیا، مگر ان کا عقیدہ تفریق بالایمان کو بیان کر کے اس پر حکم سنا دیا گیا ہے تاکہ جن پر یہ بیان صادق اترتا ہے وہ اپنی فکر کریں اور اپنی راہ کو درست کر لیں۔ سب سے بڑا کفر تفریق فی الایمان ہے کہ اللہ کو مانے اور اس کے رسولوں کو نہ مانے، یا اللہ کے بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے تھے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح نصارہ جو تمام انبیاء کو مانتے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اشرف الرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے، ان کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا ہے کہ یہ لوگ تفریق فی الایمان کے قائل ہو کر ایمان اور کفر کے درمیان کوئی نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام انبیاء تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور کفر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بعض رسولوں پر ایمان لانا اور بعض پر نہ لانا۔ یہی دو راستے ہیں، یہ ان کے درمیان کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ آیت نمبر 152 والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے تفریق نہیں کی کسی ایک کے درمیان ان میں سے، تو یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں اس آیت میں امت محمدی کی تعریف کی گئی۔ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ اہل اسلام ہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ الحمدللہ کہ دین محمدی کی شان ہے کہ وہ تفریق بالایمان جیسی لعنت میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ایمان کامل انہیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی تمام الہامی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ایمان جو ہے وہ امت محمدی کے ہر مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 153 ہے
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل کتاب کہ آپ ان کے لیے آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ پس تحقیق سوال کیا، ایسا ہی سوال کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ اس سے بھی بڑا سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہمیں بالکل کھلم کھلا سامنے دکھا دو، ہمیں اللہ کو کھلم کھلا سامنے دکھا دو۔ تو پکڑ لیا انہیں بجلی کی کڑک نے بوجہ ان کے ظلم کے۔ پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ۔ آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے چند سردار علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو ایک کتاب لکھی لکھائی پوری یک بارگی آسمان سے اتار لائیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی تختیاں نازل ہوئی تھیں۔ ان کے اس مطالبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے کہ سوال کرنا اور کرتے رہنا یہود کی عادت ثانیہ ہے۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جب ان پر آسمان سے تورات لکھی لکھائی آئی تھی تو کیا یہ اس وقت ایمان لائے تھے؟ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ دل و جان سے ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو ہر ڈھرمی ضد اور عناد کی بنا پر کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہیں گے۔ کیا جب موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی تورات لکھی لکھائی نازل ہوئی تھی تو اس وقت کیا وہ دل و جان سے اس پر ایمان لائے تھے؟ نہیں، بس اعتراض کرنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایسے ہی سوال بلکہ اس سے بھی بڑے سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہم نے اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے۔ تو یہ لوگ تو اتنے بدنہاد ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اعتبار نہ کرتے تھے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ جب ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو اس کے بعد ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی، اللہ کے رسول کو دکھائی دیتی ہے اور سنائی دیتی ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول کے کہنے پر اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے کہ وہ سچ فرما رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی یہ تختیاں لے کر آ گئے ہیں جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ یہ کس نے لکھا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کے 70 آدمی جو ہے اپنی قوم کے کوہ طور پر لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان 70 افراد نے بقائمی ہوش حواس اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، تو اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں پردے میں سننے کا اعتبار نہیں ہے، جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے کھلم نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو ان کے اس گستاخانہ سوال پر کہ اللہ ہمیں خود بتائے آ کر کہ واقعی یہ تورات میں نے نازل کی ہے، ان کا یہ مطالبہ انتہائی سرکشی پر مبنی تھا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور کے دامن میں لے گئے، لیکن بھلا اللہ تعالیٰ جن کی تجلی کو خود موسیٰ علیہ السلام بھی نہ سہار سکے تھے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، یہ لوگ بھلا کیسے سہار سکتے؟ چنانچہ جب بجلی کی صورت میں ان پر تجلیات الہی پڑی تو وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ اگر اب بھی ان پر لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کر دی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ فرمائشی معجزے نہیں دکھاتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا،
اس کے بعد کہ انہوں نے اللہ کی تمام واضح نشانیاں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر پوری فرعون قوم کو اس میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے من و سلوہ کی نعمت اتاری۔ یہ تمام نعمتیں اور تمام احسانات اللہ تعالیٰ کی جو تھے وہ بھی ان کے دلوں کو سیدھی راہ پر نہ لگا سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے اعتکاف کے لیے کوہ طور پر گئے تو وہ سامری کی باتوں میں آ گئے اور بچڑے کو معبود بنا لیا، اور سامری کے ورگلانے پر مان گئے کہ یہ بچڑا ہی اصل خدا ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس نے فرعون سے بچایا تھا، جس نے انہیں دریا پار کرایا تھا، وہ کوئی بچڑا نہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تھی، وہ رب العالمین کی ذات ہی تھی جس نے انہیں بچایا تھا۔ لیکن جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک وہ اسی طرح بچڑے کا ڈنکا بجتا رہا اور وہ اس کو خدا مان کر، اسے معبود بنا کر اسی کے آگے جھکتے رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام روکتے رہے مگر کسی نے بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں وہ قتل کریں جنہوں نے نہیں کی تھی۔ اس طرح رب نے ان کی توبہ قبول کی اور ان تمام چیزوں سے درگزر کیا رب کریم نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ان کے سامنے غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں یہ زندی اور سرکش قوم اور ایک موسیٰ اور ایک ان کے بھائی ہارون، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور غلبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمت، جرأت اور قوت عطا کی اور غلبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے یقیناً